السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ، آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے یونانی کلینک ود ان 2 منٹس مولجاز سیریز۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے امراض کبد اور اس کے ذیل ذوف اور سقوط کبد، ہیپیٹک انسفیشنسی اینڈ فیلور۔ ذوف کبد کی فعلیات کمزور ہوتی ہیں لیکن مکمل ناکامی نہیں ہوتی ہے۔ ہیپیٹک انسفیشنسی، لیور فنکشنز آر ویکنڈ بٹ ناٹ کمپلیٹلی فیلڈ، بٹ ان دا کیس آف سقوط کبد مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے جس میں جسمانی اور حیاتیاتی عمل متاثر ہوتے ہیں۔ ہیپیٹک فیلور، لیور کمپلیٹلی فیلز افیکٹنگ باڈی فزیولوجی۔ اسباب: مزاج کبد کا ناساز ہونا، دائمی امراض کبد، سیروسس، ہیپیٹائٹس، زہریلے مواد، ادویہ یا الکحل، غذائی کمی، چوٹ یا جراحی۔ کازز: ہیپیٹک ٹیمپرامنٹ امبیلنس، کرونک لیور ڈیزیزز، سیروسس، ہیپیٹائٹس، ٹاکسنز، ڈرگز، الکحل، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی، ٹراما، سرجری۔ سقوط قلب: شدید مزاج کبد ناساز، طویل مدتی شدید مرض، شدید زہر یا جراحی، غذائی قلت، جسمانی کمزوری۔ کازز: سیویئر ہیپیٹک امبیلنس، پرولانگڈ سیریس ڈیزیز، سیویئر ٹاکسن، سرجری، مال نیوٹریشن، جنرل ویکنس۔ پیتھوجینیسس: کبد کی فعالیت کمزور ہو جاتی ہے، خون اور حیاتیاتی رطوبات کی فلٹریشن متاثر ہوتی ہے۔ پیتھوجینیسس، لیور فنکشنز آر ریڈیوسڈ، فلٹریشن اینڈ میٹابولزم آر امپیئرڈ۔ کبد مکمل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اسائٹس ہے، یرقان خون کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پیتھوجینیسس، لیور اسٹاپ فنکشننگ لیڈنگ ٹو جانڈس، اسائٹس، ہیماٹولاجیکل ڈسٹربنسز۔ سمپٹمز: تھکن، کمزوری، ہلکا یرقان، بھوک و ہضم میں کمی، سمپٹمز: فیٹیگ، ویکنس، مائلڈ جانڈس، انوریکسیا، انڈائجیشن۔ اسائٹس، شدید یرقان، انسیفیلوپیتھی، خون بہنا آسانی سے، ایڈیما، شدید کمزوری، سیویئر جانڈس، اسائٹس، ہیپیٹک انسیفیلوپیتھی، کویگلوپیتھی، ایڈیما، سیویئر ویکنس۔ ڈائگنوسس: طبی معائنہ، علامات: LFTs، لیبارٹری کویگولیشن پروفائل، امیجنگ، سی ٹی اسکین، الٹرا ساؤنڈ۔ ڈائگنوسس: کلینکل ایویلویشن، LFTs، کویگولیشن پروفائل، امیجنگ۔ طبی معائنہ، علامات: شدید LFT، لیبارٹری کویگولیشن، الیکٹرولائٹس، امیجنگ۔ مزاج کی اصلاح، خون کی صفائی، قوت افزا ادویہ، متوازن غذا۔ شدید حالت میں مراقبہ، فلوئڈز، مائعات، الیکٹرولائٹس، خون کی فراہمی۔ شدید صورت میں لیور ان ٹرانسپلانٹ۔ تجویز کردہ علاج: منظم حلاوت منظم ریگولیٹڈ پرگیشن، موزون قیروتی، ایزلی ڈائجسٹیبل، لیور فرینڈلی ڈائٹ۔ ٹریٹمنٹ: ریگولیٹڈ پرگیشن، لیور ٹانکس، ڈائجسٹیبل ڈائٹ۔ انٹینسیو کیئر: فلوئڈز، الیکٹرولائٹس، بلڈ ٹرانسفیوژن اگر ضرورت ہو تو۔ پیچیدگی: انسیفیلوپیتھی، اسائٹس، کمپلیکیشن: مائلڈ انسیفیلوپیتھیز، مائلڈ اسائٹس، مائنر بلیڈنگ ٹینڈنسی۔ انسیفیلوپیتھیز، شدید اسائٹس اور ایڈیما۔ پریونشن: مناسب غذائی عادات، زہریلے مواد سے پرہیز، معائنہ وقتاً فوقتاً، مزاج کبد کی حفاظت۔ غذائی اور طبی احتیاط: زہریلے مواد سے پرہیز، علامات پر فوری توجہ، مزاج کبد کی نگرانی۔